اور خود دائیں یا بائیں بیٹھ جاتے ہیں. بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں جو بیٹی کے گھر آنے پہ ایسا استقبال کرتے ہیں؟ کر بھی لیں تو دل کے اندر عجیب قسم کی بیداری ہے. اپنے گھر سے آ گئی ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں خراب ہو گیا, کوئی معاملہ تو نہیں بگڑ گیا, کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہو گئی. اپنے بستر یا اپنی کمرے یا اپنی جگہ پہ بٹھانا تو درکنار بیٹیوں کے ساتھ. آج ایسا معاملہ کیا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ, گھر کا جو سب سے آخری کونا ہوتا ہے اس کے اندر والدین بھی اپنی بیٹی کو جگہ دیتے ہیں, اور بیٹے کے لیے جو سب سے عمدہ کمرہ ہوتا ہے باپ اپنا کمرہ چھوڑ دیتا ہے. بیٹے کی شادی ہونی ہے, میں اپنا کمرہ چھوڑ دیتا ہوں, بیٹا ادھر شفٹ ہو جائے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر تربیت اولاد کے حوالے سے اس قدر نمونے ہیں کہ ڈاکٹر فضل الہی نے پوری ایک کتاب اس حوالے سے لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد, سب کو پڑھنی چاہیے, عظیم الشان کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی آنگن میں پہلا پھول کھلتا ہے, حضرت علی خوش ہیں. نبی کریم تشریف لے کے جاتے ہیں, اپنے طرز عمل پہ بھی غور کرتے چلے جائیے. فون نہیں آ رہا, بچے کی اطلاع نہیں دی, یہ نہیں ہو رہا. یہاں پہ اطلاع بعد میں پہنچی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر میں پہلے داخل ہو چکے ہیں. کیا نام رکھا علی؟ علی کہتے ہیں بیٹے کا نام حرب رکھا ہے. حضرت علی جنگجو تھے, دلیر تھے, جرأت مندانہ نام حرب مطلب جنگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسن, یہ حرب نہیں ہے یہ حسن ہے. پھر دوسرا پھول کھلا, حضرت علی کے پاس آئے, پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب. ابھی بھی وہی نام ہے, ایک سال گزر گیا, نیا بچہ ہوا, دل میں وہی نام رکھنے کی تڑپ ہے. جنگجو ہے, بہادر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسین, اس کا نام حسین ہوگا. اور بعد حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں یہ نام اللہ رب العزت نے نبی محترم کو عطا کیے جو انہوں نے اپنے نواسوں کے رکھے. اور ان نواسوں کی شان و منزلت کا اندازہ یہاں سے لگائیے. کوئی بچہ گلیوں میں کھیلتا ہے, کوئی بچہ بازاروں میں کھیلتا ہے, کوئی بچہ ماں باپ کے آنگن میں کھیلتا ہے. یہ اتنے عظیم الشان بچے ہیں, کھیلتے ہیں تو مسجد النبوی کے اندر کھیلتے ہیں, کھیلتے ہیں تو روضۃ من ریاض الجنہ میں کھیلتے ہیں, کھیلتے ہیں تو نبی محترم کے منبر کے اوپر کھیلتے ہیں, کھیلتے ہیں تو نبی کی چھاتی کے اوپر, نبی کے کندھے کے اوپر, نبی کے جسم کے اوپر. آپ بتلائیے, صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا, جب نبی محترم نماز میں ہوتے تھے تو دنیا جہان سے غافل ہو جاتے تھے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے کس کی آواز آتی تھی؟ ہنڈیا کے ابلنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب کے سامنے پیش ہوتے تھے تو دنیا و ما فیہا سے بیگانے ہو جاتے تھے. اپنے رب کے حضور عاجزی انکساری کا جو نمونہ نبی محترم نے پیش کیا, میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نبی محترم اسی نماز کے اندر ہیں. صحابہ بیان کرتے ہیں, ایک روایت نہیں ہے, لیکن جس روایت کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے, پیچھے صحابی نماز پڑھ رہے ہیں, سجدہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے, سجدہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم تو یہ الفاظ کہنے کی بھی جسارت نہیں کر سکتے, لیکن صحابی نے کہے ہیں تو کہتے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا, معاذ اللہ, کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ تو نہیں ہو گیا, کوئی پریشانی تو نہیں آ گئی, کوئی آفت یا مشکل تو نہیں آ گئی. ان کے محبوب تھے, ان کا دل بے چین ہوا, اور کافر بھی یہ بات سمجھتے ہیں, اللہ کی قسم آج بھی سمجھتے ہیں, تب بھی سمجھتے تھے. اور مکہ کے کافروں نے یہ پلان بھی کیا تھا, کیا عصر کی نماز آنے والی ہے, یہ مسلمانوں کو اتنی محبوب ہے کہ یہ ان کو اپنی اولاد اور مال سے بڑھ کر عزیز ہے, جب یہ عصر کی نماز میں ان کے اوپر حملہ کر دینا. آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کفار اس وقت یہ پلاننگ کرتے تھے کہ ان کو نماز اپنے گھر اور اولادوں سے زیادہ قیمتی ہے,
اس وقت حملہ کر دینا. یہ اس نماز کے اندر آقا دو جہاں سجدے کے عالم میں. صحابی نے سجدہ لمبا دیکھا, بالآخر سر اٹھا لیا سجدے سے. سر اٹھا کے کیا منظر دیکھتا ہے کہ حضرت حسن یا حسین میں سے آپ کا ایک بیٹا آپ کے کمر کے اوپر سواری کر رہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہیں. اور یہاں سے محدثین نے ایک باب بھی باندھا. بہت سے باب اس طرح کی احادیث سے نکلتے ہیں, جن میں سے ایک ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو بتلائے دیتا ہوں. کیا نماز کے اندر بعض لوگ موبائل بیل بج رہی ہونا, بیل نہیں بند کریں گے, پورے مسجد کی نماز کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ان کے ہاتھ جیب میں نہیں جائیں گے موبائل بند کرنے, جبکہ نماز کے اندر معمولی نوعیت کی حرکات کرنا جائز ہے. اس حدیث سے بھی اس بات کا پتہ لگتا ہے. صحابی نے سر اٹھایا کہ کئی کسی قسم کی مشکل یا پریشانی کا شکار تو نہیں ہو گئے. یہاں محدثین نے پھر ابواب بندی کی ہے. چھپکلی, بچھو, زہریلے جانور اگر نماز کے اندر انسان کو نظر آئے, انسان مار سکتا بغیر نماز توڑے, کوئی حرج نہیں. آگے پیچھے صف بندی کے اندر تبدیلی کرنی ہو, اگلے بندے کا وضو ٹوٹ جائے, وہ چلا جائے, پیچھے والا نمازی آگے چل کے داخل ہو سکتا ہے. یہ معمولی قسم کی حرکات جائز ہیں. تو میرے بھائیوں, اگر کبھی نماز کے اندر موبائل بج جائے تو فوری بند کر دیا کرے. اتنی حرکات کی اجازت ہے. نبی یہ محترم کے اوپر حضرت حسن یا حسین میں سے ایک نواسا سواری کر رہا ہے. اب نماز سجدہ طویل ہوتا چلا جا رہا. بالآخر نبی یہ محترم نے نماز ختم کی. اس صحابی نے تو منظر دیکھا تھا, باقیوں نے نہیں تھا دیکھا. پوچھا آقا کیا ماجرا ہوا, کوئی وحی آئی, کوئی مشکل ہوئی, کوئی پریشانی کیا ہوا؟ نبی کریم نے کہا ان میں سے کوئی بات نہیں ہوئی. میرا ایک بیٹا حالت نماز کے اندر مجھے سواری بناتا ہے, اور میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک اس کی یہ حاجت پوری نہیں ہو جاتی, جب تک یہ اپنی مرضی سے میری کمر سے نہیں اترے گا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا. یہ بیٹے سے پیار ہے. کس حالت کے اندر؟ نماز کی حالت کے اندر, جس حالت میں نبی کریم دنیا و ما فیہا سے بیگانے ہیں, لیکن نماز کے اندر خواہش کر رہے ہیں جب تک میرے اس بیٹے کی یہ حاجت پوری نہیں ہو جاتی میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. تو اور میں کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, موبائل پکڑا ہوا ہے, بچے کو پتہ ہے باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس وقت پاس بھی گیا تو چل دفع ہو جا, نکل جا. پتہ نہیں کیسی کیسی آوازیں لگیں گی. تو موبائل کے اندر مصروف ہو, تیرا بچہ تیرے پاس آئے, تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. نبی کی سیرت کیا ہے, نبی کا اسوہ کیا ہے, کس کے سامنے؟ اللہ رب العزت کے سامنے ہے. اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, جب انسان سجدے میں ہوتا ہے, سجدہ تو زمین پہ کرتا ہے, لیکن اس کا سر اللہ رب العزت کے پاؤں پہ ہوتا ہے. بتائیے, اس حالت میں بچے کی حاجت اور ڈیمانڈ پوری کرنے کی خواہش ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد سے محبت بھی ہے اور تربیت کا انداز بھی ہے. ہم اپنے آپ کو ذرا کھنگالے, ہمارے پاس حقیقت بات یہ ہے, حقیقت بات ہے, کوئی ٹائم ہی نہیں بچوں کے لیے. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. جب آپ کسی سفر سے آتے یا نکلتے یا جانا ہوتا, آپ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے. کس کے لیے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم بازاروں میں سے گزرتے گزرتے حضرت فاطمہ کے گھر کے باہر پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اینا لکاؤ. یہ عربی زبان کی ایک ہوتی ہے فصحا عربی, ایک ہے عامی عربی. یہ عامی عربی کے اندر بچے کا نام, کدھر ہے لڑکا, کدھر ہے ننھا بچہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر کے باہر جا کے بار بار کہہ رہے ہیں کدھر ہے ننھا بچہ, کدھر ہے ننھا بچہ. اور حضرت حسن کو ان کی والدہ نبی محترم کی آواز سن کے تیاری کروا رہی ہیں. مختلف حدیثوں کو جمع کیا جائے کچھ دیر ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں, حضرت حسن باہر آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے ان کو گلے لگاتے ہیں
اور قربان جائیں خدا کی قسم صحابہ کے اوپر، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز و اطوار کی ایسی منظر کشی کی ہے کہ ایک ایک لمحہ ایسے لگتا ہے جیسے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ان جذبات کو بھی قلم بند فرما رہے ہیں اور ان انداز کو بھی قلم بند فرما رہے ہیں۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں باہیں بھی پھیلی ہوئی تھی اور حضرت حسن کی دونوں باہیں بھی پھیلی ہوئی تھی، دونوں نے آپ ایک دوسرے سے معانقہ کیا۔ اسی پر بس نہیں، پھر نبی یہ محترم، یہ وہ بچے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کھیلے ہیں، لیکن نبی محترم نے ان کا سر چوما، ان کا ماتھا چوما۔ پھر ابو ہریرہ نے یہ بات بیان کی میری آنکھوں کے سامنے، نبی محترم نے ایسا پیار کبھی زندگی میں کسی بچے کو نہیں کیا ہوگا جس طرح حسن کو کیا، ان کے ہونٹوں کے اوپر اپنے ہونٹ کو رکھ لیا اور پیار کیا۔ ایک عرصہ گزر گیا، روایت یہاں تک ہونا یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ پہ بھی قربان جائیں۔ ایک دن حسن آ رہے ہیں، نبی کریم دنیا سے جا چکے ہیں، کہا حسن قمیض کو اٹھاؤ۔ کہا ابو ہریرہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں آپ کو وہاں چومنا چاہتا ہوں جہاں نبی محترم اپنے لبوں کو لگایا کرتے تھے۔ حضرت حسن نے قمیض کو اٹھایا، اللہ کی قسم صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ نے حضرت حسن کی ناف والی جگہ کے اوپر اپنے ہونٹوں کو لگایا اور امت کو اس بات کی اطلاع دی یہ بچہ نبی کو اتنا محبوب تھا، نہ صرف ماتھا چوما، نہ صرف ہونٹ چومے، بلکہ ناف کے اوپر بھی اپنے لبوں کو لگایا۔ یہ ایسے نواسے، تم ان کی کیا سیرت بیان کرو گے؟ تم ان کی کیا قدر و منزلت اور شان بیان کر سکتے ہو؟ تم نے خاندان کے اندر صرف ایک ہی کو خاندان بنا لیا، باقی پورے خاندان سے دشمنی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر ایک دفعہ بازار میں گھوم رہے ہیں، کیا دیکھا؟ حضرت حسین سامنے کھیل رہے ہیں۔ حضرت حسین، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت حسین کے بارے میں نبی محترم نے 3 عظیم الشان کلمات کہے۔ حضرت حسین کھیل رہے ہیں اور پھر قربان جائیں صحابہ کے اوپر ایک ایک منظر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بچے کی عادت ہوتی ہے جب کوئی بڑا اس کے پیچھے بھاگے وہ آگے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکار رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ حسین میرے پاس آ جا، اور ظاہر یہ کر رہے ہیں تو مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا، جیسے تو میرے سے زیادہ تیز دوڑ ہے۔ بچے کے اندر کانفیڈنس، اعتماد، یہ خوبصورت انداز نبی محترم ہی کا ہو سکتا ہے۔ بچہ آگے بھاگ رہا ہے، نبی کریم پیچھے اس انداز میں بھاگ رہے ہیں، ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ تیری دوڑ میرے سے بھی زیادہ تیز ہے، تو مجھ سے بھی تیز بھاگ رہا ہے، میں تجھے پکڑ نہیں پا رہا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر جان بوجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تخیر کرتے ہیں بچے کو پکڑنے میں کہ بچہ یہ سمجھے کہ میں ان سے زیادہ تیز بھاگ سکتا ہوں، پھر بالآخر پکڑ لیتے ہیں۔ اس انداز کو بھی بیان کیا، حضرت حسین کے سر کے اوپر اور ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ کو رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ عظیم الشان الفاظ، حسین منی وانا من الحسین، اور بعض روایت میں حسین منی وانا من الحسین، اور اس کے ساتھ بھی الفاظ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میں حسین کے جگر کا ٹکڑا ہوں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ سبتم من الاسبات، بعض لوگوں کی اولاد ہوگی، ان کا خاندان ہوگا، ان کا کنبہ ہوگا، لیکن حسین اکیلا ہی پورے کنبے کے برابر ہے۔ اور تیسرا جملہ جو کہا وہ بہت اہم ہے، میں اللہ حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ یہ انداز بچوں کی تربیت کا، بچوں کی کفالت کا، ہم اپنے بچوں کے لیے دفع ہو جا،
دور ہو جا، کوئی بات ذرا بری لگے بددعا دے دی، منہ سے ایسے الفاظ نکال لیے. یہاں پہ قدم قدم پہ بچوں کو دعائیں مل رہی ہیں. اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں. اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اسی پہ بات بس نہیں ہے، بلکہ کیا کہا؟ اللہ میری تیرے سامنے یہ بھی التجا ہے، جو بھی حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت کر. بتائیے، ہم تو اس بات کے دائی ہیں کہ ہر صحابی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور حسین کی محبت اگر کسی کو مل جائے، کسی کو نصیب نہیں ہے تو بد نصیب ہے، اور مل جائے عقیدہ صحیح ہو تو اللہ کی محبت بھی مل جاتی ہے. حسین کی محبت کے بغیر تیرا اور میرا ایمان ناقص ہے. ہمارے اوپر الزام کہ ہم اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، معاذ اللہ، یہ جھوٹے گندے فلسفے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے تھے، بندہ حیران رہ جاتا ہے. حضرت حسن و حسین آئے ہیں گھر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو کہا یہ حسین کو ذرا پکڑ. کشتی کروا رہے ہیں، جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کشتی کروا رہے ہیں. روایت حسن درجے کی ہے، بعض محدثین نے صحیح کہا اور بعض نے ایک راوی کے اوپر اعتراض بھی کیا، لیکن کم از کم حسن درجے کی روایت ہے. حسن کو کہا پکڑ اس کو، حسین کو. حضرت فاطمہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں کہ نانا بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور حسن کو بار بار کہہ رہے ہیں ذرا پکڑ حسین کو، ادھر سے پکڑ، اور یار ادھر سے پکڑ. اللہ معاف کرے مفہوماً بیان کر رہا ہوں، عربی زبان میں یہی الفاظ ہیں، پکڑو ذرا اس کو گراؤ، ذرا اس کو اٹھاؤ. یعنی پورا کشتی کا داؤ پیش سکھا رہے ہیں. حسین کچھ مضبوط ہیں اور وہ حسن کے نرگے میں نہیں آ رہے، تو نبی کریم حسن کو سمجھا رہے اس کو ذرا یہاں سے پکڑو، یہاں سے پکڑو. ماں تھی نا فاطمہ، اور ماں تو عدل کرنے والی ہوتی ہے، آ کے کہتی ہیں بابا جان کیا بات ہے، آپ صرف حسن کو ہی کہتے ہیں، حسین کو نہیں کہتے. کہا تجھے کیا پتا، میں اگر حسن کو کہہ رہا ہوں تو حسین کو تو جبریل امین کہہ رہے ہیں، حسین کی طرفداری تو جبریل امین کر رہے ہیں. جب میں حسن کو انسٹرکشن دیتا ہوں تو جواب میں حسین کو انسٹرکشن جبریل امین دے رہے ہوتے ہیں. یہی دو بچے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے اوپر بندہ قربان جائے. کہا عشاء کی نماز میں مسجد میں آئے، میں نے نبی محترم کو کہا ابھی اگر آپ نے مسجد میں بیٹھنا ہے تو میں فاطمہ کے گھر ان دونوں کو چھوڑ آتا ہوں. صحیح حدیث ہے. نبی کریم نے کہا جا چھوڑا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان دونوں بچوں کی قدر و منزلت کا امت کو اطلاع دینا چاہتا ہوں، خبر دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں اللہ کی قسم دونوں بچے چھوٹے تھے، رات طریق تھی، رات اندھیری تھی، میں ان دونوں کو لے کے باہر نکلا، آسمان سے ایک روشنی نمودار ہوئی اور اس وقت تک ہمارے ساتھ رہی جب تک حسن و حسین امی فاطمہ کے گھر میں داخل نہیں ہو گئے. جو ہی داخل ہوئے وہ روشنی کا گولا غائب ہو گیا. ان بچوں سے اللہ رب العزت کی محبت، نبی محترم کی محبت، اللہ کا انداز دیکھیے کہ چھوٹی عمر ہے، روشنی کا گولا بھیجا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر نے اسی لیے ایک مرتبہ حضرت حسن کو کھیلتے ہوئے دیکھا باہر، تو علی ساتھ ہیں. علی کو کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے تجھ سے. حضرت علی کو چھیڑ رہے ہیں تیری مشابہت پہ نہیں، تیری شکل پہ نہیں گیا، یہ اپنے نانا کی شکل پہ ہے. اور حسن کو کندھے پہ اٹھا لیا، کندھے پہ حضرت ابو بکر نے اٹھا لیا. حضرت علی کچھ عاجزی اور انکساری میں کہتے ہیں امیر المومنین آپ یہ کیا کرتے ہیں، میرے بیٹے کو کندھے پہ اٹھا لیا. کہا ہاں کیونکہ اس کو کندھے پہ اٹھانا آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے نبی کریم جھکے ہوئے ہیں جیسے آپ عام انداز میں ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بھی یہ انداز پایا جاتا ہے. ایک چاروں دو قدم تو زمین پہ ہوتے ہی ہیں، چاروں
یعنی دونوں ہاتھ اور دونوں قدم زمین پہ رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنے اوپر سوار کیا کرتے تھے. اور حضرت ابو بکر کو راہ چلتے کسی نے کہا، اور بعض روایات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا. ایک مرتبہ نبی کریم نے بھی حسن و حسین کو اٹھایا ہوا تو راہ چلتے کسی بندے نے کہا کتنی عمدہ سواری ہے، تو نبی محترم نے کہا سواری تو عمدہ ہی ہے، یہ تو دیکھو سوار کتنے عمدہ ہیں. یہی بات حضرت ابو بکر سے بھی ثابت ہے. حسن کو اٹھایا ہوا، ایک صحابی نے کہا اس سے عمدہ سواری تو حسن کو نہیں مل سکتی. ابو بکر نے کہا اس سے عمدہ سوار بھی ابو بکر کو نہیں مل سکتا. یہ آقا کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت، یہ آقا کی حسن و حسین کے ساتھ محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے پیار کے انداز میں ایک جو بہت خوبصورت انداز ہے نا، وہ بہت اہم ہے. ہم بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں، اور نبی کریم ایک دن ان کو پیار کر رہے تھے. اقرا بن حابس پاس ہی بیٹھے تھے، کہنے لگے میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک ان کو اس طرح نہیں چوما جس طرح آپ چوم رہے ہیں. نبی کریم کی یہ جو مشہور حدیث ہے اس موقع کی ہے، جو بندوں کو رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ نہیں رحم کرتا، لیکن جو ایک خاص انداز ہے نا محبت کا، وہ پتہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسن و حسین گلستان نبوت کے 2 پھول ہیں، گلستان نبوت کے 2 پھول ہیں. اور اسی پر بس نہیں کیا، اللہ کی قسم صحیح حدیث میں یہ بات ملتی ہے، کوئی والد اور والدہ اپنے بچے کو ایسا پیار نہیں کر سکتی جس طرح نبی محترم نے اپنے ان 2 نواسوں کو کیا. کس طرح؟ چومنا محبت کا انداز ہے، گلے لگانا محبت کا انداز ہے، لیکن اللہ کی قسم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو اپنے سامنے بٹھا کے پیار بھی کر رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں اور بوسہ بھی لے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ نے بیان کیا سونگ رہے ہیں. سونگ رہے ہیں. سونگنا پیار کی وہ قسم ہے کہ اپنے بچے کی خوشبو محسوس کرنا، یہ محبت کا ایسا جذبہ ہے جو عالم عرب نے اس سے پہلے نہیں تھا دیکھا. صحابہ نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ گلستان نبوت کے 2 پھول ہیں. اور آج فرشتہ نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اطلاع دے کے گیا ہے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین. لیکن یہاں پہ رکیے، یہاں پہ غور کیجئے. یہاں پر آپ نے اور میں نے حقیقت کے ساتھ یہ تجزیہ کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک گروہ حب اہل بیت کا نعرہ تو بیان کرتا ہے، لیکن اس کو حب اہل بیت صرف حضرت حسین میں نظر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن العاص کو کہہ رہے ہیں تو مصر فتح کرے گا، ان کا اکرام کرنا، ان کے ساتھ میری سسرالی رشتہ داری ہے. رشتہ داری اور قربت کا کیا معنی صرف حسین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو بکر ہیں. اور افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات، دکھ بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے سے علم اس طرح اٹھ گیا ہے. بعض ساتھیوں نے سوشل میڈیا کے اوپر سوال کیا اچھا ہمیں علم ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ. یعنی حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، مسلمانوں کو علم ہی نہیں ہے. اگر یہ علم ہی نہیں ہے تو اکرام تکریم خاندانی قربت کیسے پتہ لگے گی؟ یاد کرو، اپنے بچوں کو بتلاؤ. روافظ کا پراپوگنڈا اداروں کے اندر، اسکولوں کے اندر اس قدر زیادہ ہے، بچے مشکوک ہو جاتے ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت ابو بکر نبی محترم کے سسر ہیں، حضرت عمر نبی محترم کے سسر ہیں. اسی پر بس نہیں ہے، حضرت عمر کے ایک سسر اور بھی ہیں. تم نے کیا قرابت داری کا خیال کرنا ہے؟ تمہیں کیا خاندان کی شرم؟ نبی محترم نے حضرت علی سے رشتہ مانگا، ام کلثوم کا. تمہاری 11 مستند کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. تمہاری، ہماری تو خیر بخاری شریف میں موجود ہے، ہمیں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. ام کلثوم کا رشتہ مانگا، علی کو کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ تاکہ جو اعزازاً نبی محترم نے آپ کو اہل بیت میں شامل کیا میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی سے شادی کی،
ایک وہ نبی کریم کے سسر ہیں، دوسرے حضرت علی کے داماد بھی ہیں، تیسرے عثمان پتہ ہی نہیں، نبی کریم کے داماد ہیں۔ اچھا رشتہ داری صرف حسین سے ہے، رشتہ داری صرف اولاد علی سے ہے، یہ باقی جو سسر ہیں یہ نبی کے رشتہ دار نہیں، یہ نبی کے اہل بیت نہیں، امی عائشہ اہل بیت نہیں، امی حفصہ اہل بیت نہیں، ام حبیبہ اہل بیت نہیں۔ اور دشمنی کی انتہا کہاں پہ ہوتی ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ پہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ یہ اعزاز بخشا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا ایمان پا گیا۔ نبی کے سسر ہیں، معاویہ نبی کے برادر ان لا ہیں، تمہیں باقی کوئی خاندان کا بندہ نظر نہیں آتا، تم سمجھتے ہو خاندان ایک ہے اور دعویٰ کرتے ہو کہ میں خاندان سے محبت ہے اور توہین کرتے ہو ابو بکر و عمر و عثمان کی، تم جھوٹے ہو اپنے دعوے میں۔ جب تک تم نبی محترم کے سارے خاندان کی، سارے خاندان کو چھوڑا جائے، جب تک تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت و تکریم نہیں کرو گے، ہم تمہیں تمہارے ہر دعوے میں جھوٹا ہی سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔